بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم ايها المشاهدون الكرام على هذه القناة. ناظرین کرام، آپ کا اس چینل پر استقبال ہے. آج میں پھر آپ کے سامنے عربی رسالہ مجلۃ المجتمع کی عبارت لے کر حاضر ہوا ہوں. اس سے پہلے اس رسالے کا مضمون المتطرفون الہندوز یعدون محرقۃ للمسلمین فی الہند کے عنوان سے کئی ویڈیوز آ چکی ہیں. آج اسی عنوان کی عبارت کا بقیہ حصہ لے کر کے حاضر خدمت ہوں. عبارت میں استعمال ہونے والے الفاظ کے معنی پہ ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر عبارت کو سمجھیں گے. تزاید یتزاید تزایدا تضاعف کثر، بڑھنا، انکریز. عبارت میں اسم استعمال ہوا تزاید، اضافہ، انکریمنٹ. نازی جمع نازیون، نازی، نازی، نازی. نازی کہتے ہیں ممبر آف دا نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی. نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی کا جو ممبر ہوتا ہے، جو کارکن ہوتا ہے، اس کو نازی کہتے ہیں. اور اس کا جو ہیڈ ہے وہ ہٹلر گزرا ہے. یہ تاریخ کا نہایت ظالم ترین، قاتل ترین، سفاک آدمی گزرا ہے. اس نے 20 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارا. آج بھی اس کی فکر کو اپنانے والے اور اس کی راہ پر چل کر کے لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش پر لوگ گامزن ہیں اور اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ایسی فکر کے لوگوں کو آج بھی نازی فکر کا آدمی کہا جاتا ہے. نازی فکر کے لوگ ہندوستان میں بھی رہتے ہیں اور یہاں حکومت بھی کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش بھی ہے کہ وہ یہاں کی اقلیت کو، یہاں کے دلت کو جو ہے مار دیں، ان کو ختم کر دیں. فاشیہ، فیشسٹ، یہ بھی فاشسٹ اس کو کہتے ہیں. 1919 میں موسولینی نے ایک تحریک کی بنیاد رکھی تھی، حرکہ وطنیہ، نیشنل موومنٹ کی، جو کہ بالکل ظالمانہ اور استبدادانہ تحریک تھی. اور اس کا یہ جو ہے موسولینی بانی تھا، یہ بھی بہت بڑا قاتل، ظالم اور ڈکٹیٹر تھا. لیکن انجام دونوں ظالموں کا، اور اس سے پہلے بھی بہت سے تاریخ میں جو ظالم گزرے ہیں، ان کا بھی انجام برا ہوا. ان دونوں ظالم کا بھی انجام برا ہوا. ہٹلر نے خودکشی کی اور خود اپنے آپ کو جو ہے بندوق سے مار کر کے ہلاک ہو گیا. اور موسولینی اور اس کی جو گرل فرینڈ تھی، یا اس کی جو محبوبہ تھی، اس کو اور اس کے جو معاون تھے، 5 لوگوں کو سر عام الٹے پاؤں لٹکا کر کے ان کو پھانسی دی گئی، اور سر عام جو ہے ان کو پھانسی دی گئی. ہندوستان میں جو BJP حکومت ہے، وہ انہی کو اپنا کیا کہتے ہیں لیڈر، اور ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں، ہٹلر سے بھی اور موسولینی سے بھی. اور ان سے متاثر ہو کر کے یہاں ہندوستان میں دلتوں اور مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہ رہے ہیں اور ان کو مار دینا چاہ رہے ہیں، اور بہت زیادہ متاثر ہے ان کو. اور یہ دونوں اپنے آپ کو دیش بھکت اور نیشنلسٹ کہتے تھے، اور اسی کا لبادہ اوڑھ کر کے، اسی کا چولا پہن کر کے یہ ہر طرح کی خوریزی کرتے تھے، اور ہر طرح کی خوریزی کی انہوں نے، اور لاکھوں لوگوں کو لاکھوں معصوموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. آج بھی یہ حکومت، یہ پارٹی راشٹرواد کا جو ہے چولا پہنے ہوئی ہے، راشٹرواد کا لبادہ اوڑھے ہوئی ہے، اور اسی لبادے کو اوڑھ کر کے ہندوستان کے اندر وہی ہٹلر کی تاریخ اور موسولینی کی تاریخ کو دہرانا چاہتی ہے، اور دہرانے کی راہ پر گامزن ہے. السمعہ، الصیت، شہرت، ریپوٹیشن، الیوم الدولی، السنوی، سالانہ بین الاقوامی دن یا سالانہ عالمی دن، اینول انٹرنیشنل ڈے. شوہ یشوہ تشویحا، بدنام کرنا. ڈینیگریٹ، شوہ سمعہ، بدنام کرنا. جعلہا سیئتا، احیا ذکرہ، یاد کرنا. کومیموریٹ. آج کی عبارت یہ ہے. آئیے اس عبارت کو سمجھیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ما نشهده اليوم في جميع أنحاء العالم مع صعود المتطرفين وتزايد مجموعات النازيين الجدد
آج جو ہم پوری دنیا میں انتہا پسندوں کا عروج، نئے نازی گروہوں کا اضافہ، ان کی کثرت اور نئے فاسسٹ جماعتوں کے اضافے کو دیکھ رہے ہیں، ماں موصولہ ہے اور ہو جو ضمیر ہے وہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ما نشہدہ، ہم جو دیکھ رہے ہیں، الیوم، آج، یہ ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ والطریقۃ التی یتم بها تشویہ سمعۃ المہاجرین واللاجئین وتزاید مجموعات النازیین الجدد، یہ مع صعود پر جو ہے یہ عطف ہے، ومع صعود تزاید مجموعات النازیین الجدد والجماعات الفاشیۃ الجدیدۃ، یہ سب اسی پر عطف ہے۔ والطریقۃ التی یتم بها تشویہ سمعۃ المہاجرین واللاجئین، اور وہ راستہ، وہ طریقہ جس کے ذریعے مہاجرین اور پناہ گزینوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ شوہ سمعتاً، بدنام کرنا۔ دیکھیں یتم تشویہ، یتم، اس سے پہلے بھی آپ کو اس کی طرف توجہ دلایا جا چکا ہے کہ فعل مجہول کے لیے استعمال ہوتا ہے یتم تشویہ سمعۃ المہاجرین۔ بہا کی ضمیر، جو ہا کی ضمیر وہ طریقہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ مہاجرین اور پناہ گزینوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ یتمو کے بعد فعل کا مصدر لایا جاتا ہے تو وہ فعل مجہول کا معنی دیتا ہے۔ یہ اسلوب جدید ہے۔ یحتاج لبذل اقصی جہد للتصدی لخطاب الکراہیہ، ضرورت ہے انتھک کوشش کرنے کی نفرت انگیز تقریر کا سامنا کرنے کے لیے، نفرت انگیز تقریر کا سامنا کرنے کے لیے انتھک بے انتہا کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک تعبیر ہے، لبذل اقصی جہد، بذل و اقصی جہد کہتے ہیں انتھک کوشش کرنا، بہت زیادہ کوشش کرنے کو۔ وقد اعلنت الامم المتحدۃ یوم التاسع من شہر دسمبر الماضی اليوم الدولی السنوی، اقوام متحدہ نے گزشتہ 9 دسمبر کو عالمی بین الاقوامی عالمی سالانہ دن قرار دیا، سالانہ عالمی دن قرار دیا، سالانہ عالمی دن کا اعلان کیا۔ اقوام متحدہ نے گزشتہ 9 دسمبر کو عالمی سالانہ ڈے یا سالانہ دن کا اعلان کیا، یعنی سالانہ دن قرار دیا۔ کس لیے؟ لِإِحْيَاءِ ذِكْرَى ضحايا جریمۃ الابادۃ الجماعیہ، نسل کشی کے جرم کے متاثرین کی یاد کے لیے، احیا ذکرہ یاد کرنا کو یاد کرنے کے لیے، ومنع هذه الجریمہ اور اس جرم کو روکنے کے لیے، وکرامتہم اور جو متاثرین ہیں ان کے وقار کے لیے، فی دسمبر 2015 میں۔ یوم التاسع من شہر دسمبر الماضی، یوم التاسع جو مفعول به ہے، الامم المتحدہ فاعل کا، اور الیوم الدولی السنوی، یہ الیوم الدولی السنوی یہ بدل ہے، یا مفعول ثانی بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، الامم المتحدہ کا۔ آئے اس کا انگریزی تحریر ترجمہ دیکھتے ہیں۔ What we are seeing today all over the world with the rise of extremists, the rise of new Nazi groups, new fascist groups, and the way by which the reputation of migrants and refugees is being denigrated needs to make every effort to counter hate speech. The United Nations declared December 19th, December 9, the annual International Day to commemorate remembrance of the crime of genocide, prevention of the crime for the dignity of victims in September 2015. اردو تحریر ترجمہ دیکھیں۔ آج جو ہم پوری دنیا میں انتہا پسندوں کے عروج، نو نازی گروہوں، نو فاسسٹ جماعتوں کے اضافے کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ طریقہ جس کے ذریعے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، نفرت انگیز تقریر کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی ترجمہ آپ دیکھ لیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو